السلام علیکم. میں مسز علی رضا آج کچھ ویوز شیئر کرنا چاہوں گی اس ٹاپک کے متعلق جو ہماری سوسائٹی میں بہت پاپولر ہیں، لیکن اسلام کے لحاظ سے اگر ہم ان ویوز کو چیک آؤٹ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اسلام کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی طرف ریٹرن ہونا نہیں چاہتے. یہی بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں ہونے والی غلطی ہے، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی ویک سے ویکر اور ویکسٹ کی طرف گامزن. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اسٹرانگ بنیادوں پر استوار ہو تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی فیملی کو اسٹرانگ بنیادوں پر استوار کریں. اور فیملی کی اسٹرانگ فارمیشن کی بات جب آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسلام نے ایک بنیادی طریقہ جو بتایا ہے، ہمیں انٹروڈیوس کرایا ہے، وہ ہے میرج کا. میرج صرف فیمیل اور میل کی ایک ریلیشن شپ کی بات نہیں ہوتی، بلکہ دو فیملیز میں ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے. اگر یہی دونوں فیملیز آپس میں تعلقات کو بنانے کی بات کریں، صلح رحمی اختیار کریں، ایک دوسرے کو اسپیس دیں، تو ہی یہ فیملی اسٹرانگ بنیادوں پر آگے ڈیولپ ہوتی ہے. ورنہ یہی فیملی جو بہت چاہ سے بنائی جاتی ہے، شادی پر اتنے خرچے کیے جاتے ہیں، دونوں فیملیز کی طرف سے بہت چاہ دکھائی جاتی ہے، اگر وہ ود دا پیسج آف ٹائم چاہ ہلکی پڑ جائے یا اس چاہ کو آگے پروموٹ نہ کیا جائے تو یہی فیملی ہمیں ویک سچویشن میں جاتی نظر آتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں دونوں فیملیز کی سپریٹلی کہ فیمیلز کی طرف سے کیا ریلیشن شپس جو ہیں وہ مینٹین کیے جا رہے ہیں اور میلز کی طرف سے کیا ریلیشن شپ مینٹینس کیے جا رہے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی تو رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی جاتی ہے، تو لڑکی کا اپنے گھر کی طرف سے جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے. لیکن جب ہم لڑکے کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں تو لڑکی جو اپنا سب کچھ اس لڑکے کی خاطر چھوڑ کر اس کے گھر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ آ کر رہنا شروع ہوئی ہے، تو لڑکے کو یعنی ہسبینڈ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیگم کو، اپنی وائف کو ہر طرح سے اسپیس دے کہ وہ وہاں ایڈجسٹ ہو سکے. اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہسبینڈ اگر اسپیس دیتے بھی ہیں تو اس کے سبلنگس، اس کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ لڑکی کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ایک جیلسی کا عنصر جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ان کا بیٹا، ان کا بھائی اس نئی آنے والی لڑکی کو اتنی اسپیس کیوں دے رہا ہے یا اس کو اتنا فیور کیوں کر رہا ہے، اس کو اتنی سپورٹ کیوں کر رہا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو لانگ رن میں یہ سپورٹ، یہی جو ساتھ دینا ہے، یہ انہیں کے بینیفٹ کے لیے جائے گا. لیکن اگر یہ بات ٹائملی سمجھ لی جائے تو ان کا اپنا بینیفٹ ہوتا ہے، اگر نہیں سمجھی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز جو ہیں وہ پھر ٹوٹنے کی طرف، فیملی کے تعلقات خراب ہونے کی طرف بات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ہمیں ہمیشہ صلح رحمی کی دعوت دیتا ہے. اسلام ہمیں تعلقات بنانے کی بات سکھاتا ہے، کبھی بھی تعلقات توڑنے کی بات نہیں کرتا. اگر خدا نخواستہ فیملی میں میرج کے بعد میاں اور بیوی یعنی ہسبینڈ اور وائف کے تعلقات میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیگیٹو امپیکٹ پڑنا شروع ہو جائے اور ان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں، تو اسلام نے تو واضح طور پر یہ دعوت دی ہے کہ ایک وائف کی طرف کا آربیٹریٹر اور ایک میل کی طرف کا آربیٹریٹر یعنی ہسبینڈ کی طرف کا آربیٹریٹر بیٹھے، اور یہ آربیٹریٹر سوسائٹی سے نہیں لیے گئے بلکہ دونوں فیملیز کے بڑے ہیں جو آپس میں بیٹھ کر مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. دونوں پارٹیز کی طرف سے یہ پوچھیں گے کہ ان کو مسئلے کیا ہیں. اگر مسائل حل ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو پھر اسلام نے ڈائیورس کا طریقہ انٹروڈیوس کرایا ہے. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جو جائز ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. بلکہ کہا تو یہ چاہتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی کپل میں ڈائیورس تک بات پہنچ جائے تو عرش کی بنیادیں تک ہل جایا کرتی ہیں. اگر ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا شروع کریں یا اس بات کو یاد رکھیں تو فیملیز کبھی بھی تعلقات کو توڑنے کی باتیں نہ کریں. ہر ممکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تعلقات بنے رہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کو اسپیس دی جائے، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ اب تو ریلیشن شپ بن گئے ہیں، اب ان ریلیشن شپ کو مینٹین ہی رکھا جائے تو بہتر ہے. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیورس
کا جو ریشیو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑھ گیا ہے. بہت افسوس ہے اس بات پر، لیکن کیا کیا جائے کہ لوگوں میں آج کل ٹالرنس کی، برداشت کی کمی ہو گئی ہے. لوگوں میں اگر مس انڈرسٹینڈنگز بھی پیدا ہوتی ہیں تو وہ ان مس انڈرسٹینڈنگس کو ریموو کرنے کے بجائے ان کو بڑھاوا دیتے چلے جاتے ہیں. جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کا احساس نہیں کرتے، جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کا احساس نہیں کرتے. اور ایک میں نے کوٹیشن پچھلے دنوں پڑھی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی، میرے دل کو، دماغ کو کلک کر گئی کہ آج کل لوگ بہت عجیب ہیں. غلط ثابت ہونے کے باوجود خود کو غلط نہیں سمجھتے، معذرت کرنے کے بجائے رابطے توڑ لیتے ہیں. سوچنے کی بات ہے ویورز، لسنرز، اگر ہم ان چیزوں کو اسی طرح لے کر آگے بڑھتے رہے تو کیا ہمارا معاشرہ ایک دوسرے کو پروٹیکشن دے سکے گا؟ کیا ہم ایک دوسرے کا احساس کر سکیں گے؟ کبھی اگر خدا نخواستہ ہمیں ضرورت پڑ گئی کسی دوسرے کی اور ہم نے اس کی ضرورت اس کے وقت پر پوری نہ کی تو کیا ہماری ضرورت پر کوئی ہمارا ساتھ دے سکے گا؟ اگر ہم اس خیال کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھیں تو میرے خیال سے یہی نیکی ہمارے لیے فار ایور، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی. شکریہ.